کو سنا رہا ہوں۔ امام ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ ترمذی متوفہ 279 ہجری اور امام ابو داود سلیمان بن اشعث متوفہ 275 ہجری، اور یہی حدیث پاک سنن دارمی میں بھی ہے، یعنی سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں اور سنن دارمی میں۔ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر چندہ دینے کے لیے اور تعاون کے لیے اسلام کی راہ میں اپنے گھر کی طرف بڑھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، یعنی ان سے زیادہ تعاون کروں گا۔ فرماتے ہیں جئتو بنصف مالی، میں اپنے گھر کا آدھا سرمایہ لے کر کے آ گیا، اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ یہاں اس حدیث کو یہیں پر موقوف کر کے یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھر سے آدھا سرمایہ لے آنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو فصلوں پر عشر نکالنے میں بھی 10 بار سوچتے ہیں، سال پلٹنے پر زکوٰۃ نکالنے میں بھی 10 بار سوچتے ہیں، حالانکہ 40واں حصہ زکوٰۃ میں جاتا ہے اور 20واں حصہ عشر میں جاتا ہے، جبکہ اتنا کم ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اس میں بھی پس و پیش کرتے ہیں۔ اور یہ میرے آقا کے صحابہ، نجوم ہدایت، رسول پاک کے شاگرد، میرے آقا کے درسگاہ سے فیض پانے والے یہ عظیم ستارے، یہ ہستیاں، اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں جئتو بنصف مالی، میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے آیا اور میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول پاک نے مجھ سے کہا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں قلت مثلہ، میں نے کہا یا رسول اللہ جتنا لے کر کے آئیں اتنا چھوڑا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکل ما عندہ، عطا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بکل ما عندہ۔ الفاظ یہ ہیں، میں روایت بالمعنی نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو سنن ترمذی میں الفاظ آئیں وہی میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا سرمایہ لے آئے، بکل ما عندہ، سب لے آئے، جو سرمایہ تھا سب کا سب لے آئے۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، رسول پاک نے فرمایا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے اپنے فیملی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اندازہ لگائیے، اب یہ جب حضرت عمر یہاں تک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر میں نے یہ ذہن بنا لیا اور میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہوا ہے جو سارے صحابہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کو فضیلت دیتا تھا، خطابیہ کہلاتا تھا وہ فرقہ، اب تو اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ان کا رد بلیغ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بتاتے ہوئے پیارے آقا نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ اور میرے ابا حضور کی نیکیاں؟ حضور پاک نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف۔ خود حضرت عمر تمنا کرتے تھے کہ کاش میری ساری نیکیاں غار ثور کے بدلے میں، مطلب غار ثور کی نیکی مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ غار ثور کی نیکی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں صحیفہ قرآنی میں جو نص قطعی سے ثابت ہے، ثانی اثنین، دو میں سے ایک، جب وہ غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ رسول پاک نے اپنے صحابی، صاحب کا مطلب صحابی سے کہا اے میرے صحابی غم نہ کر، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین ابو بکر کا ہونا قرآن سے ثابت، ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے
تو بات دوسری طرف چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کیسی ہستیاں تھیں, سب کچھ خرچ کر دیا راہ خدا میں. نصف مال لانا بھی بہت بڑی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے کہ یہ حدیث کئی موقع پر ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک موقع پہ رسول پاک نے فرمایا انی لارا, میں الفاظ سناؤں, رسول پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. اور یہ روایت بھی ترمذی شریف میں ہے. اور پہلی جو میں نے حدیث شریف پیش کی تھی ابھی, جس میں حضرت ابو بکر صدیق سارا سرمایہ لے کر کے آئے تھے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ حدیث صحیح ہے. اور ایسی اب جو میں پیش کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم والی, کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے, اس کا میں نے آخری حصہ پیش کیا ہے. فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر جنات کے شیطان بھی بھاگ گئے اور انسانوں کے شیطان بھی بھاگ گئے. تو یہ بھی حدیث صحیح ہے. اللہ رے یہ شان, یہ شوکت عمر کی ہے, باطل لرز رہا ہے, یہ ہیبت عمر کی ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. تو اندازہ لگائیے عمر کا مقام اتنا ہے تو ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ہم انبیاء کرام کے بعد, چونکہ انبیاء کرام سب سے افضل ہوتے ہیں, افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں, کوئی غیر نبی سے فضیلت نہیں پاتا ہے, نبی سے افضل نہیں ہوتا ہے. تو اب میں دوسری طرف آتا ہوں, چونکہ جو اصل موضوع ہے وہ میرا یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ کیسی ہستیاں تھیں, سب کچھ لٹا دیا رسول پاک کے لیے, اپنے مال سے آدھا لے آنا. وہ عبد الرحمن ابن عوف ہوں, وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوں, یا فاتح خیبر داماد پیغمبر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, جو فاتح خیبر بھی ہیں, اسد اللہ الغالب بھی ہیں, علی ابن ابی طالب, اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسی بارگاہ کہ دروازے پہ کبھی بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ کوئی سائل آ جائے واپس چلا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ سلسلہ بعد میں بھی رہا اور آج بھی جاری ہے. جو واقعتاً آل رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فیاضی اور ایسا دامن سخاوت ان کا وسیع فرمایا ہے کہ ان کا دروازہ سائلوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ, ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. تو یہ اب میں جو اصل بات ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ ہمیں, چونکہ لاک ڈاؤن ابھی بھی حکومت یو پی حکومت کی طرف سے لگ گیا تھا, اور ابھی بھی کب کیسے حالات ہو جائیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو صاحب استطاعت ہیں, وہ اس حدیث شریف سے اور میں نے جو چند باتیں عرض کی ہیں اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے مال کی تجوریاں کھولیں. اور صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ نکال دی یا عشر نکال دیا تو سمجھیں کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہاں تو آدھا مال لے کر کے آ گئے, ابو بکر صدیق پورا مال لے کر کے آ گئے. اور اگر میں اس کو تفصیل سے اگر بیان کروں تو یہی حال اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں عثمان غنی کا ہے, یہودی کے پاس کنواں تھا, وہ پانی بیچتا تھا, اس کنویں سے پانی نہیں دیتا تھا, میٹھا پانی تھا اس کنویں کا, تو آپ نے خریدا اور راہ خدا میں وقف کر دیا. اللہ اکبر. یہی حال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کیا شان ہے, کوئی بھی دروازے پہ آ جائے بھوکا نہیں جاتا. یہ میں مطلب ایک عجیب ان کی ایک کیسی قابل رشک ان کی زندگیاں گزری ہیں, اور کیوں نہ ہوتیں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. یہ فیض تھا در مصطفیٰ کا, یہ فیض تھا میرے آقا کے چوکھٹ کا کہ جو بھی ان سے وابستہ ہو گیا, وہ اگر ذرہ تھا تو وہ ستارہ بن گیا, وہ اگر گدا تھا تو وہ شہنشاہ بن گیا. میرے آقا کی نگاہ کرم نے, آج ہم نے آقا کو دیکھا نہیں لیکن ان کا نام سنتے ہیں تو مچلنے لگتے ہیں. ذرا اس جماعت کے بارے میں تصور کیجئے جنہوں نے صبح و شام چہرہ وضحیٰ کو دیکھا, واللیل اذا سجا زلفوں کو دیکھا, الم نشرح لک صدرک کہ فیضان پایا ہے انہوں نے. قسم اللہ کی کوئی بشر وہ آنکھ تو لائے, صحابہ نے جن آنکھوں سے جمال مصطفیٰ دیکھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور ایک جگہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سے محبت کا صرف دعویٰ نہ رہے بلکہ عمل میں بھی اتاریں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فیاضی بخشی تھی
اللہ تعالیٰ سے اس فیاضی کی خیرات مانگیں کہ ہم بھی اپنی جو ہے اپنے دلوں کو بڑا کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہی صوفیاء کرام کا راستہ ہے، منہج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حق پر قائم و دائم فرمائے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.